السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر، ایک فلسفی، ایک رہنما، ایک مفکر، حکیم الامت، ایک سیاستدان، ایک رہنما، ایک استاد اور ایک فقیر. جس پیراہے میں ان کو رکھا جائے ان کی ذات صحیح طور پر جچتی ہے، اور مجھ بندہ ناچیز کے معمولی الفاظ کے سانچے میں ان کی ذات کو بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے. کس کو پتا تھا کہ 9 نومبر 1870 کو سیال کوٹ جیسے قدیم شہر میں تنگ مگر بارونق گلیوں میں، اور اس میں موجود ایک گھر جو کہ ایک کاروباری شخصیت نور محمد صاحب کا تھا، ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ پاک و ہند سابقہ بر صغیر اس کی سرحدوں سے بھی باہر نکل کر پوری دنیا میں اپنا نام بنائے گا، اور معزز، معروف و مشہور شخصیت بنے گا. کس کو علم تھا کہ وہ شخص اپنی بصیرت کے عوض ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک انگریزوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم کو ایک تباہ شدہ، تباہ حال، پست ذہنیت کی قوم کو ایسی امید دلائے گا کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. جی ہاں، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے مسلمانان بر صغیر کو جگایا، ان کی خودی کو بیدار کیا، ان کے اندر عزت نفس، فخر مسلمان اور لا الہ الا اللہ کے سائے تلے ایک ایسا آزاد اور خود مختار ذہن تشکیل دیا جس نے مجبور کر دیا ہندوؤں کو، جو کہ انگریزوں کے بہت ہی لاڈلے تھے، کہ وہ 2 قومی نظریہ کو اپنائیں اور مسلمانوں کو علیحدہ ریاست عطا کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی شخصیت کو ہم سمجھنا چاہیں تو ایک ہی لفظ میں ان کی ساری شخصیت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے خودی. فلسفہ خودی کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم شاعری پڑھیں تو ہمیں 3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں: توحید، خودی، انسانیت، اور انسانیت میں چھپی خدا ترسی. توحید خودی کو تقویت دیتی ہے، اور خودی توحید کے زیر سایہ ہی پنپتی ہے. توحید سے مراد ہے لا الہ الا اللہ دل میں گھر کرنا، اور خودی سے مراد ہے کہ اس کو جب آپ ذہن نشین کر لیں، دل میں بٹھا لیں، تو تمام خوف سے آزاد ہو جائیں، خوف کی زنجیریں توڑ دیں، ایک آزاد اور خود مختار شخصیت کے حامل ہو جائیں. اور انسانیت کیا ہے؟ انسانوں کی خدمت کریں، ان کے لیے قدم اٹھائیں. انسانیت کو راضی کرنے کا مطلب، انسانیت کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اور اقبال کون تھے؟ وہ نہ بادشاہ تھے، وہ نہ کوئی ڈکٹیٹر تھے، وہ نہ کوئی وزیر تھے، وہ کسی بھی بڑے عہدے پر فائز نہیں تھے، لیکن وہ دلوں پر فائز تھے.
وہ اللہ کے ولی تھے. اس سے بڑی تعارف کی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا شمار فقیروں میں ہوتا ہے, اولیاء کرام میں ہوتا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں اسلام کو پروموٹ کیا, یہاں تک کہ مغرب بھی ان کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. آج بھی جرمنی کا شہر ہیڈلبرگ, جہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا اپنے وقت پی ایچ ڈی میں, جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے, تو آج بھی وہاں پر دریائے نیکر کے کنارے پر ان کا گھر موجود ہے, اور وہ قومی ورثہ قرار دے دیا گیا, جہاں لکھا ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک باسی یہاں پر دفن ہے. ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہیں, ترکی میں مولانا رومی کے شاگرد کے نام سے مشہور ہیں, اور پاکستان میں قومی ہیرو کے نام سے مشہور ہیں, اور پورے مشرق میں شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہیں. اور ان کا سب سے بڑا تعارف حکیم الامت. برطانیہ میں جب وہ لا کی ڈگری مکمل کر رہے تھے تو ان کو سر کا خطاب ملا. اتنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا نہیں سمیٹا, اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے بکھرے موتی جو ان کی قلم سے ہم تک پہنچے, اور انہوں نے ان کو زندہ کر دیا, امر کر دیا. آج بھی مایوس نوجوانوں کی امید صرف اقبال ہے. آج بھی کامیابی و کامرانی کا پیکر صرف اقبال ہے. آج بھی قوم کی ترقی کا ضامن اقبال ہے, اور آج بھی ایک اچھے انسان کی تشکیل کا واحد ذریعہ اقبال ہے. خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ایک رہنما اپنے بندوں کو دے وہ اقبال ہے. اقبال کا مشہور واقعہ, کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی حکمت و دانائی کہاں سے سیکھی, تو انہوں نے بہت ہی عاجزانہ جواب دیا, مجھے تو اس بات کا علم نہیں, لیکن شاید میری ایک عادت نے مجھے سب کچھ عطا کیا, اور وہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا. کیا باکمال شخصیت. بصیرت دیکھیں تو ایک ایسے وقت میں نئے ملک کی امید دلائی اور باقاعدہ خواب لوگوں تک پہنچایا کہ جب ایک نئی مملکت کے قیام کا دور دور تک بھی امکان نہیں تھا. اور اس دور میں جب چین کے برف سے ڈھکے پہاڑوں پر رہنے والے باسیوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی معیشت کے طور پر اٹھیں گے, تو اقبال نے تب بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. آج دیکھ لیں کیا ہے, چین ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے. اسی طرح علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ اس دور میں دیا تھا, آج وہی خودی سب کچھ ہے ایک نوجوان کو بڑا انسان بنانے کے لیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا, وہ ایک قوم بن گیا, وہ ایک ریاست بن گیا, وہ ایک رہنما بن گیا, وہ ایک بہترین انسان بن گیا. ریاست پاکستان کی ترقی کا راز آج بھی اقبالیات میں پوشیدہ ہے. اگر ہم اقبالیات کو اپنے مضامین کا حصہ بنا لیں اور اپنے کریکولم میں ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا شروع کر دیں تو یہ قوم اٹھ کھڑی ہو جائے گی.
تو اس قوم کو ترقی کرنے سے سوائے اللہ کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ عاشق رسول اقبال جو خواب پاکستان کا دیکھ کر گئے تھے، ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ایک ریاست مل گئی لیکن فلاحی ریاست نہ بن سکی، اس کو بننے میں وقت ہے۔ اس وقت کو ختم کرنے کے لیے بھی اقبالیات ہی پڑھنا پڑیں گی۔ اس لیے اپنے اس قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو ہر سال ہمیں چاہیے کہ بجائے کہ ہم سٹیٹس لگائیں، ان کے اشعار لگا دیں اپنی پروفائلز پہ، ان کے لیے تقاریر کر دیں، بہتر ہے کہ ہم کوئی کام عملی طور پر کریں، بچوں کو سکھائیں اقبال کیا تھے، خود سیکھیں اقبال کیا تھے۔ جب اقبال ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں گے تو ہم ایک عظیم ریاست بن جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔